وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ لفظ جلالہ یعنی اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے، اور اس کے لیے اس کا بہترین تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ لفظ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام، صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ صرف اسی کے لیے مخصوص ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے نام سے سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانا جاتا، کسی اور کا یہ نام ہے ہی نہیں۔ یہ نام ایک انتہائی خوبصورت نام ہے۔ اس میں جلالہ، اللہ کا عزت والا نام، بلند نام، جلیل القدر نام، اسماء حسنہ میں سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دراصل ساری کائنات کا حقیقی معبود ہے، ان کا بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ 2500 سے زیادہ بار لفظ اللہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم میں بھی کوئی نبی جو آیا، اس نے لوگوں کو اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ لوگوں کے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو بس ایک ہے۔ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ اللہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جب تم کسی بیابان اور جنگل کا راستہ بھول جاتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں اپنی اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں اپنے رب کو پہچانتا ہے، لیکن اس کا ماحول اس کو مختلف طرح کے اندھیروں میں رکھ کر اسے رب سے دور کر دیتا ہے۔ لفظ اللہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ یہ نام اللہ کے 99 ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کی ساری صفات ہیں۔ یہ نام ہر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کے شروع میں ہر جگہ آتا ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، جتنا بھی خزانہ ہے، اس میں ہر حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آتا ہے۔ پھر اسی طرح تمام اسماء حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام، بس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ اللہ کا نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ دعاؤں میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جن ناموں سے پکارا، انہوں نے ان میں سب سے زیادہ یہی نام آتا ہے۔ مثلاً اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین میں سمجھ بوجھ عطا کر۔ اسی طرح درود شریف کا آغاز بھی اللہم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مخلوق میں سے کسی کے اندر آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا یا کسی کا نام اللہ رکھ دے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی زبانیں پکڑ رکھی ہیں، یہ نام اس کے سوا کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا۔ ہماری نماز کے ہر ایکشن میں یہ نام لیا جاتا ہے۔ مثلا نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے۔ آغاز میں پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دعائے استفتاح ہے،
اس میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اسی طرح رکوع میں، پھر قومہ میں، سجدے میں، پھر تشہد کی دعاؤں میں، پھر نماز کا اختتام بھی اللہ کا نام لے کر کیا جاتا ہے. تو گویا پورا دن ہم اسی کی تکرار کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی اور نمازوں کے باہر بھی. دن کا آغاز ایک مسلمان کس طرح کرتا ہے؟ سب سے پہلے دعا مانگتا ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اسی طرح مختلف کام کاج کرتے ہوئے جب چھینک آ جاتی ہے تو الحمد للہ کہتا ہے. کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے انسان تو سبحان اللہ، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے. پھر کسی چیز پر حیران ہوتا ہے تو کہتا ہے ماشاء اللہ. پھر اسی طرح کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں استغفر اللہ. بلندی کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر. نیچے کو اترنے لگتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ. پھر اسی طرح دن کے سارے کام کاج کرتے ہوئے جب رات کو سونے لگتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. جب ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ ہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس نام کی بہت سی برکات بھی ہیں. یعنی یہ صرف ایسا نام نہیں ہے کہ ایک نام ہی ہے، بلکہ یہ ہماری روح اور ہمارے دل کی زندگی ہے. جب جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی بھی طرح تنہا محسوس کرتے ہیں تو یہ نام ہمارے اندر سے تنہائی کا احساس ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جب بھی اس کا نام لیتے ہیں تو لگتا ہے کوئی تنہائی تنہائی نہیں. جب خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو لگتا ہے کوئی خوف خوف نہیں. ایک دم دلوں کو قرار سا آ جاتا ہے، تسکین مل جاتی ہے. اگر انسان تکلیف کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے. پھر اسی طرح ہر کام کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور اسے اس کام میں برکت حاصل ہو جاتی ہے. مثلاً کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھنا شیاطین کو دور کر دیتا ہے، شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے، یعنی جیسے نہانے وغیرہ کے لیے، تو بسم اللہ پڑھ لیں. یعنی اس وقت بھی اگر اللہ کا نام لیں تو ہر ایک سے وہ محفوظ ہو جائے گا. یعنی کہ ویسے تو لباس اتار دے لیکن تو اس کا ستر کھل جاتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ مخلوق جو اس وقت وہاں ہو سکتی ہے موجود، اس سے بھی اس کا ستر ڈھانپ دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو جب سونے لگتے تو اپنا بستر جھاڑتے وقت بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کے پلو سے، یعنی اس کا ایک کونا پکڑے اور اس سے بستر کو جھاڑے اور ساتھ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا. ہو سکتا ہے ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا کیڑا مکوڑا ہو. تو جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو کوئی چیز اس کو رات سوتے وقت نقصان نہیں دے گی. لیکن اس کے برعکس جب کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر وہ کئی قسم کے نقصان اٹھا سکتا ہے. مثلاً کھانے میں اگر بسم اللہ نہیں پڑی تو وہ چیز شیطان کا رزق بن جاتی ہے. پھر اسی طرح جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے آج اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی ہے اور رات گزارنے کی جگہ بھی ہے. یعنی وہ اپنے آپ سے کہتا ہے. لیکن اگر بسم اللہ انسان پڑھ لے تو شیطان کہتا ہے آج اس گھر میں نہ کھانا ہے اور نہ رات گزارنے کی جگہ ہے. اور اسی طرح جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی. یعنی زندگی میں کوئی بھی کام کاج کرتے وقت جب اس کام کاج میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کا نام نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن ایسے سارے اعمال انسان کے لیے حسرت کا ذریعہ بن جائیں گے. حسرت یعنی کہ انسان کہے گا کہ ہائے کاش میں اس وقت اللہ کا نام لے لیتا. کیونکہ جس کام کو انسان بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے وہ کام اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ کا نام لے کر انسان اپنے بستر میں جاتا ہے تو وہ سونا عبادت بن جاتا ہے. وہ واک کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، گھر سے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، وہ گھر سے نکلنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے اس نام کو رکھ کر انہیں شرف اور عزت بھی بخشی. مثلاً بیت اللہ، اللہ کا گھر. پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کریں، اس کی مدد کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انصار اللہ کہا ہے. پھر اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو جو خاص نشانی کے طور پر ظاہر ہوئی، اس کو ناقۃ اللہ کہا، یعنی اللہ کی اونٹنی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بندوں کے ناموں میں سے جو بھی پسندیدہ نام ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن ہے. اسی طرح جب ایک بندہ اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب بہت غم آیا، بیٹے کی جدائی کا وقت تھا، تو انہوں نے بندوں سے شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ سے دعا کی. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. فقط اللہ کے ساتھ پکارنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سپرد کریں، اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں. کیونکہ مسلم کون ہے جو پک اینڈ چوز نہیں کرتا دین کے کاموں میں، وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے اللہ کے ہر حکم کے آگے. اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. لوگ صرف اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس حکم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو سب سے زیادہ اس کو یاد کرنے والے ہیں، کیونکہ اسی میں دلوں کا اطمینان، دلوں کی راحت اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.